बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर फ़िज़ाई सफ़र को दुनिया का महफूज तरीन सफ़र करार दिया गया है, लेकिन जब यही सफ़र जाने निकलने पे आता है तो ख़ानदानों के ख़ानदान निकल जाता है। एयरक्राफ्ट क्रैशेज़ रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक 14 अगस्त 1947 से 22 मई 2020 तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में अब तक 83 फ़िज़ाई हादसात पेश आ चुके हैं। इन फ़िज़ाई हादसात की वजह से पाकिस्तान बहुत से जानो माल का नुकसान बर्दाश्त कर चुका है। 22 मई जुमा के दिन पेश आने वाले वाक़े से कबल अब तक पाकिस्तान में 1002 अफराद इन फ़िज़ाई हादसात में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। एयरक्राफ्ट क्रैशेज़ रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे पाकिस्तान एयरवेज़ के नाम से जाना जाता था, इसका सबसे पहला हादसा पाकिस्तान बनने के बाद 26 नवंबर 1948 को पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर त्यारा पंजाब के शहर व्याड़ी के करीब गिरकर तबाह हो गया था और इस हादसे में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 21 अफराद हलाक हुए। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हादसा 28 जुलाई 2010 को पेश आया था, जिसमें मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 152 अफराद हलाक हुए थे। हम एयरब्लू फ़्लाइट 202 था, जो कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। यह फ़्लाइट कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना थी। 28 जुलाई 2010 को यह वाक़या इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के दरमियान वाक़या आया। इस फ़्लाइट में 146 मुसाफिर थे और 6 अमले के अफराद थे। ये वाक़या मारगला की पहाड़ियों में शुमाल की तरफ पेश आया। इस दिन बहुत ज़्यादा धुंध और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से कैप्टन कंट्रोल खो गया था और यह वाक़या पेश आ गया। पाकिस्तान में फ़िज़ाई हादसात की एक लंबी तारीख़ है और इसमें सिविल और फ़ौजी तैयारे दोनों शामिल हैं। रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक आज तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के छोटे बड़े 21 हादसात पेश आ चुके हैं, जबकि वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को मजमूई तौर पर 24 हादसात पेश आए। 2020 का पहला फ़िज़ाई हादसा 7 जनवरी को इस वक्त पेश आया था, जब पाकिस्तान फ़िज़ाइया का एक तैयारा मामूल की परवाज़ के दौरान पंजाब के शहर मियाँ वाली के करीब गिरकर तबाह हुआ था। इस हादसे में तैयारे पर दोनों पायलट शहीद हो गए थे। इसी तरह 11 मार्च 2020 को पाकिस्तान फ़िज़ाइया का एक F-16 तैयारा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर शक्करपड़ियाँ के करीब गिरकर तबाह हो गया था। ये F-16 तैयारा 23 मार्च को होने वाली पाकिस्तान परेड की मुनासबत से रिहर्सल में मसरूफ़ था। इस हादसे में तैयारे पर सवार पायलट हलाक हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हादसा सन 2019 30 जुलाई को पेश आया था। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक छोटा तैयारा पंजाब के शहर रावलपिंडी की हदूद में गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में 5 फ़ौजियों समेत कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान आर्मी का ये तैयारा पीर और मंगल की दरमियानी शब रावलपिंडी के इलाका मोहड़ा काहलों में गिरकर तबाह हुआ था। ये जहाज़ आम सिविलियन अफराद पर गिरा था, जिसकी वजह से बहुत से जानो माल का नुकसान हुआ। वाक़े की ऐनी शाहद ज़हरा नामी खातून ने बताया कि जब जहाज़ हमारे घरों के ऊपर से गुजरा तो हमने अपने बच्चों को घरों से बाहर निकाल लिया, क्योंकि जहाज़ गिरने ही वाला था। उनका कहना था कि जब यह हादसा पेश आया तो वो घर की छत पर ही मौजूद थीं। ज़हरा के मुताबिक पायलट ने तैयारे का रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस पायलट बेचारे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जहाज़ को किसी और जानब मोड़ सके, लेकिन जहाज़ मुड़ा और उधर ही गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ कुछ तख़ीर से शुरू हुईं। जब यहाँ आए तो खल्क़े खुदा ही थी और फिर 2 घंटे बाद जो लोग जल गए थे उन्हें निकाला गया, वो भी आर्मी के आने के वक्त ही निकाला गया था। तैयारा जिन मकानात पर गिरा इनमें एक और ऐनी शाहिद यामीन का भी मकान था। वो ख़ुद भी हादसे के वक्त उधर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया था कि रात के 2 बजे का वक्त था, होश नहीं था, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। एकदम बंदा नींद से उठे तो कुछ समझ नहीं आता। उनका कहना था कि वो मकान के पहली मंजिल पर मौजूद थे। एक ज़ोरदार आवाज़ आई और फिर पेट्रोल फैल गया और आग बढ़ गई। यामीन के मुताबिक मकान की निचली मंजिल पर उनके भाई अपनी अहलिया अपने 3 साला बेटे के हमरा सोए हुए थे। इस हादसे में शहीद हो गए। उनका मज़ीद कहना था कि भाई और उनका 3 साला बच्चा तो नहीं रहे। जिधर जिधर शोला गया उसने सबको ख़त्म कर दिया। मोहम्मद खान के भाई अब्दुल हमीद का ख़ानदान इस हादसे में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। उन्होंने बताया कि भाई बच गए, लेकिन उनकी बीवी, 2 बच्चे, 2 बच्चियाँ, 7 साला और एक उसकी बच्ची, यानी कि कुल 8 अफराद जाम हक हो गए थे। मोहम्मद खान का मज़ीद कहना था कि ज़ाहिर जिधर जिधर शोला गया सबको ख़त्म करता गया। उन्होंने बताया कि मेरी उनसे कल फ़ोन पर बात हो रही थी और 10 बजे के बाद हम सो गए थे और जब फजर की अजान हो रही थी तो हम भी यहाँ पहुँच गए। हमें फ़ोन करके बताया गया कि आपका घर का कुछ नहीं
بچا اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ محمد خان کے مطابق ان کے بھائی کو لاشوں کی شناخت کے لیے CMH لے جایا گیا۔ جب ہم پہنچے تو انہوں نے تمام لاشیں اٹھا لی تھیں، اس میں ہمارے جاننے والوں کی تو کوئی بھی نہیں تھی۔ 2 لاشیں انہوں نے بعد میں ہمیں اٹھائیں لیکن ان میں ہمارا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بھائی اس وقت CMH گئے ہوئے تھے جہاں انہیں شناخت کے لیے بلایا گیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ یاد رہے یہ پاکستانی فوج کا بیچ کرافٹ سی کنگ 350 طیارہ تھا۔ یہ اپنی متنوع ساخت کی وجہ سے بہت ہی کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک کی افواج یہ طیارہ استعمال کرتے ہیں۔ سن 2019 کا یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا۔ پہلا حادثہ جنوری میں بلوچستان کے علاقہ مستونگ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس حادثے میں پاکستانی فضائیہ کا F-7 PG گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ فوجی طیارے F-7 PG کو سن 2002 میں پاکستان فضائیہ میں F-6 طیارے کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔ اب تک 9 سے 10 ایسے طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن فضائی ماہرین کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حادثات نارمل حدود میں ہیں۔ اسی طرح چند تربیتی طیارے جو کہ اسکولوں میں ٹریننگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فروری 2017 میں فیصل آباد کے مقام پر شاہین ایئر فلائنگ ٹریننگ اسکول کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا جس میں دونوں پائلٹ گر کر ہلاک ہو گئے تھے۔ 2017 میں چند ماہ گزرنے کے بعد مئی میں پاکستانی فضائیہ جس میں طیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ طیارہ سبزہ زار کے علاقہ کے قریب گر کر تباہ ہوا جس کی وجہ طیارے میں تکنیکی خرابی تھی۔ 2017 میں کافی حادثات ہوئے۔ مئی کے بعد اگست کے مہینے میں سرگودا کے مقام پر پاکستانی فضائیہ کا ایک اور طیارہ تباہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں پائلٹ طیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیارے کی جو کہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا اور یہ واقعہ دسمبر 2016 میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کئی لحاظ سے یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ پاکستانی تبلیغی جماعت کے کارکن جنید جمشید بھی اسی حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے شہر چترال سے اسلام آباد آنے والی PIA کا مسافر بردار طیارہ بدھ کی شام کو حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں عملے کے ارکان سمیت 48 افراد موجود تھے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے شام گئے ایک بیان میں کہا کہ جائے حادثہ سے 21 مسافروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پہاڑی علاقے اور اندھیرے کے باعث فوج اور سول امدادی اداروں کو جائے حادثہ سے لاشوں کو تلاش کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پاکستان کی سرکاری فضائی کمپنی PIA کے مطابق اس طیارے میں 42 افراد اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ مسافروں میں ملک کے مشہور گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید بھی شامل تھے۔ بدھ کی شام گئے تک ہلاکتوں کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ حادثے کے فوری بعد PIA کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ATR 42 ساخت کے مسافر بردار طیارے میں 48 افراد سوار تھے اور یہ چترال سے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ حویلیاں کے قریب طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کے فوری بعد فوجی ہیلی کاپٹر اور فوجی دستے جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیے گئے تھے۔ حویلیاں کے DSP خورشید تنولی نے نامہ نگار ذیشان ظفر کو بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا جہاز PK661 چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا جب ایبٹ آباد کے قریب حویلیاں میں جہاز رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بٹولنی گاؤں کے قریب واقع پہاڑوں پر جہاز گرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گاؤں تک گاڑیوں کے ذریعے جانے کا راستہ موجود ہے۔ جائے حادثہ تک آدھے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد جایا جا سکتا ہے۔ پرواز PK661 کی روانگی کا وقت 3:30 تھا جبکہ اسلام آباد آمد کا وقت 4:40 تھا۔ اگر 2012 میں پیش آنے والے حادثات کی طرف دیکھا جائے تو وہ حادثات بھی کافی زیادہ جان و مال کی نقصان کا باعث بنے ہیں۔ 20 اپریل سن 2012 کو نجی ایئر لائن بوجا ایئر لائن کی پرواز لوئر بیر کے قریب گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس میں 127 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ صرف یہ 2 سال پیچھے کی بات کی جائے تو 28 نومبر 2010 کو ایک چھوٹا طیارہ کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ وہی 2010 تھا جس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ پیش آیا تھا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جس میں 152 افراد شہید ہوئے تھے۔ اگر ہم اور 4 سال پیچھے جائیں تو 10 جولائی 2006 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فوکر طیارہ ملتان ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے ساتھ ہی گر گیا تھا۔ 2006 میں پیش آنے والا وہ حادثہ پاکستان کی بہت سی نامور شخصیات کی موت کا سبب بنا تھا جیسا کہ 45 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں ہائی کورٹ کے 2 جج، فوج کے 2 بریگیڈیئر اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شامل تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یا ابتدا میں پاک ایئر ویز کو 11 حادثے اندرون ملک میں ہی پیش آئے جن میں 5 حادثے فوکر طیاروں کے تھے۔ سن 2006 میں ملتان کا فوکر طیارے کا حادثہ PIA کی تاریخ کا اندرون ملک سے جان لیوا حادثہ تھا جس کے بعد فوکر طیاروں کا استعمال کرنا
بند کر دیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کو 20 فروری 2003 کو جو حادثہ پیش آیا تھا وہ بھی ایک فوکر طیارے کا تھا۔ پہاڑ کے قریب گر کر تباہ ہونے والا اس طیارے میں اس وقت پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل صحف علی میر سمیت 17 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بات کرتے ہیں پاکستانی فضائیہ کے ہرکولیس طیاروں کی جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جان و مال کے نقصان کا سبب بنے۔ پاکستانی فضائیہ کے لیے اب تک مال بردار طیارے ہرکولیس C-130 سب سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئے ہیں، جن میں خصوصی کیپسول رکھ کر مسافروں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ہرکولیس C-130 کے 4 حادثوں میں سے 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب پیش آنے والا حادثہ قابل ذکر ہے، جو اس وقت کے صدر اور فوجی آرم جنرل ضیاء الحق سمیت 30 اہم شخصیات فوجی افسران کی موت کا سبب بنا۔ پاکستانی سرزمین گزشتہ 63 برس میں غیر ملکی ہوائی کمپنیوں کے 9 فوجی اور غیر فوجی مسافر بردار طیاروں کو حادثے پیش آئے۔ ان میں سے 3 حادثوں میں افغانستان کے مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ 13 جنوری 1998 مان ہوائی کمپنی آریانا ایئر کا مسافر طیارہ خوڑک پہاڑی سلسلے میں ٹوبہ اچکزئی کے علاقے میں گرا۔ اس حادثے میں 51 افراد ہلاک ہوئے اور یہ 28 جولائی 2010 سے پہلے تک پاکستانی سرزمین کا سب سے زیادہ جان لیوا فضائی حادثہ تھا۔ 9 جنوری 2002 کو امریکی ایئر فورس کا ہرکولیس C-130 بلوچستان کی شمسی ایئر بیس کے قریب گر کر تباہ ہوا اور 7 افراد کی موت کا سبب بنا۔ یہ پاکستان میں کسی غیر ملکی طیارے کا آخری حادثہ تھا۔ بات کی جائے ایدی ایئر ایمبولینس کی، 24 فروری 2003 کو ایدی ایئر ایمبولینس کا سیسنا 402 کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا، جو کہ 8 مسافروں کی موت کا سبب بنا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ 22 مئی کو پیش آنے والے حادثے میں اب تک 97 افراد کے شہید ہونے کی خبر موصول ہو گئی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فضائی سفر کو دنیا کا محفوظ ترین سفر قرار دیا گیا ہے، لیکن چیزیں ہر وقت انسان کی امید کے مطابق بھی نہیں نکلتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے قومی ایئر لائنز کی ریونیو کی۔ نیڈ ٹو نو کے پیارے دوستو، ٹو نو کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔